الحمدللہ یہ وہ لسٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس سے پردہ نہیں کرنا. جو اس لسٹ سے باہر ہوں گے ان سب سے ہمارا پردہ کرنا فرض ہے الحمدللہ. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. اگر تو چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر اس لسٹ کا، ان آیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چہرے سے ہی تو ہم پہچانتے ہیں کسی بھی انسان کو. اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے لیے پردے کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں تاکہ وہ پہچان ہی نہ جائیں کہ وہ کیسی ہیں. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیور اور جیٹھ سے پردہ نہیں ہوگا، باقی سب سے پردہ کر لیں گے لیکن دیور اور جیٹھ سے پردہ نہیں کریں گے. آپ گھر سے باہر تو بہت کم جاتی ہیں نا، ضرورت کے لیے جاتی ہیں. ہمارا گھر سے باہر جانا بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں دیور اور جیٹھ ہیں اور آپ ان سے پردہ نہیں کر رہی ہیں اور باہر پردہ کر رہی ہیں تو اس ایسے پردے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا ان دیور اور جیٹھ کے متعلق تو ہمارے نبی نے کیا کہا، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ دیور اور جیٹھ تو موت ہیں، مطلب کہ ان سے دور ہی رہنا ہے. کیونکہ آج کل واقعات آپ سننے کو ملتے ہیں کہ بھابھی اور دیور کا ریلیشن شپ شروع ہو گیا، سالی اور بہن کے شوہر کا جو ریلیشن شپ شروع ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باؤنڈری سیٹ کر دی کہ ان سے ہمارا پردہ ہے، ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ مڑوڑ کر اپنے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ نہیں ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. کیونکہ مومن تو وہ ہوتے ہیں نا جب کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ سامعین و اطاعنا کرتے ہیں. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کیونکہ دین میں کمپرومائز کرنا، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دے دیا کسی بھی چیز کا، ہم نے بس اطاعت کرنی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی آسانی پیدا کریں گے. وہی لوگ جو آج ہمیں نہیں کرنے دے رہے پردہ، وہی لوگ اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دیں گے، ان کے دل نرم کر دیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں خود بخود ہو جائیں گی. ہم نے بس ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے، ہم نے ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آ جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی رشتہ ہے جس میں وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ کا آپ پردہ نہ کریں یا پردہ کر لیں تو آپ دیور اور جیٹھ سے نہ کریں، تو ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ مروڑ کر اپنے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہماری جو ہے، ہمارے دل میں مطمئن نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ اتنے بلند لیول پہ ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو توڑ مروڑ کے اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اپنے ایمان کو ہم کمزور کرتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ آپ کا دین محفوظ نہیں ہے وہاں پہ آپ خوش بھی نہیں رہ سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں دین میں، اور یہاں پہ ہماری شادی ہو جائے گی، یہاں پہ مطلب ہم خوش ہو جائیں گے. ہمیں ظاہری طور پہ وہ لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ یہاں پہ خوش نہیں رہ سکتی. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کیا جاتا ہو، جہاں پہ اللہ کے حکموں کو مانا نہ جاتا ہو، وہاں پہ ایک دیندار عورت محفوظ نہیں رہ سکتی، وہ خوش نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ کے حکموں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، دین میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. جو آپ کے لیے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا انسان اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. آپ کے پردہ کر لینے سے آپ سے وہ انسان آپ سے چھین نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے پردہ کر لیا ہے تو آپ سے آپ کی شادی نہیں ہوگی، آپ کا رشتہ نہیں ہوگا. یہ سارے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے پردہ کیا تھا تو میں بہت ویک تھی، بہت کمزور تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں پردہ کروں، لیکن گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں پردہ کر سکوں. میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ گھر میں کیسے بات کروں گی، پیرنٹس کیسے مانیں گے، گھر والے کیسے مانیں گے، میں لوگوں کی باتیں کیسے برداشت کروں گی. اور جب میں نے مما سے بات کی کہ میں نے پردہ کرنا ہے، میں چاہتی ہوں میں پردہ کروں، تو میری مما نے مجھے کہا کہ ابھی تم دوسری چیزوں پہ فوکس کرو،
تو پردہ بہت بڑی بات ہے. آگے جب شادی ہو جائے گی تب اپنی ہسبینڈ کی اجازت سے کر لینا. میں بہت کمزور ہو گئی. میں چاہتی تھی کہ میں کروں، لیکن جب گھر والے ہی آپ کو نہیں کرنے دیتے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ کو اس صورت میں بہت سی دعائیں کرنی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کرنی پڑتی ہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اس وقت ویک ہوتے ہیں. اسی طرح میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں بھی بہت اس ٹائم ویک تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں پردہ کروں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دل میں پردے کی محبت ڈال دی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر میں سمعنا وأطعنا کر دوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دوں. لیکن میں نے جب مما سے بات کی تو مما نے تو آگے سے پیار سے ہی مطلب انکار کر دیا، اور میں مما کو سمجھا ہی نہیں سکی کہ مطلب مجھے پردہ کرنا ہے. شادی کے بعد پردہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے تو آپ کسی انسان سے اجازت لو، اگر وہ انسان آپ کو اجازت نہ دے تو آپ نے پردہ نہیں کرنا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. میرے دل میں بار بار یہ باتیں آتی تھیں کہ کوئی انسان آپ کو اجازت دے دے گا پردہ کرنے کی، کوئی بھی حکم ماننے کی، تو آپ وہ کریں گے، اور اگر آپ کو نہیں دے گا تو آپ نہیں کریں گے. کیونکہ آج کل لوگوں میں پردہ دیکھنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں پردہ کرنا فرض نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پردہ ضروری نہیں ہے، پردہ کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. پردہ نہ کرنا لوگوں میں عام ہو چکا ہے. آج کل بہت کم لوگ ہیں جو پردے کو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل بھی کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے پردہ کیا تھا فرسٹ ٹائم، تو مجھے صحیح سے پردہ کرنا بھی نہیں آتا تھا، اور میری آنٹی آ گئی تھیں گھر پہ، اور مجھے ان کے سامنے جانا تھا. ان کے ساتھ میرا کزن بھی تھا. تو میں نے پردہ کیا جیسے مجھے کرنا آتا تھا. اتنا عجیب لگ رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو کور کیا اور میں چلے گئی. سلام لیا. سب سمجھ رہے تھے کہ میری کلاس ہے تو میں نے اس لیے پردہ کیا ہے، کلاس کے لیے پردہ کیا ہوا ہے. کیونکہ ویڈیو جب آن کرتے ہیں نا، آن لائن کلاس ہے تو ویڈیو آن کی ہوگی تو اس لیے اس نے پردہ کیا ہوا ہے. تو لیکن مما کو پتا تھا کہ اس نے پردہ کیوں کیا ہے، کیونکہ مما کو میں نے بتایا تھا اور گھر میں بھی کہا تھا کہ میں نے پردہ کرنا ہے. تو مما کو پتا تھا کہ اس نے پردہ کیوں کیا ہے. پر میں اتنی عجیب طریقے سے السلام علیکم لے کے نہ آ گئی، اور آنٹی کو سمجھ نہیں لگی کہ مطلب یہ اس نے پردہ کیا ہے کیوں ہے. آنٹی کہتی بیٹا آپ کی کلاس تھی؟ تو میں نے کہا ہاں جی آنٹی، یہ کہہ کے جلدی سے آ گئی. اور پھر مما سے ڈانٹ پڑی بعد میں کہ تم نے آنٹی کو بتایا ہی نہیں ہے، تم نے شروع کر لیا ہے. پھر گھر میں بہت مسئلے مطلب شروع میں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. شروع میں بہت طوفان اٹھتا ہے، گھر والے آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے رشتے دار آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، بہت مسئلے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں گی، جب اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ میں کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، میرے گھر والوں کے دل میں میری نرمی پیدا کر دے. جب گھر والے نہ کرنے دیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے گھر والے آپ کے مطلب آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت لگاؤ ہوتا ہے آپ کو ان کے ساتھ. آپ کے ماں باپ بھی اگر آپ کو اگینسٹ، آپ کے فیصلے کے اگینسٹ ہوں، اور فیصلہ آپ کا صحیح ہو، آپ بات صحیح کر رہے ہوں، لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے بات نہ مان رہے ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہی ان لوگوں کے ذریعے ہیں جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب پردہ کیا تو مجھے میری فیملی والوں کی طرف سے بہت مخالفت، اتنی بھی مخالفت نہیں تھی، لیکن میرے لیے کافی شوکنگ تھا کہ میں تو صحیح بات کر رہی ہوں، میں تو صحیح عمل کرنا چاہتی ہوں، پردہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن اتنا ایشو کیوں بن رہا ہے. تو لیکن پھر الحمدللہ آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ سب نے میرے پردے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. الحمدللہ وہی میرے ماں باپ جو مجھے، مما اور بابا مجھے نہیں کرنے دینا چاہتے تھے، لیکن آج وہی میرے پہ پراؤڈ کرتے ہیں کہ میں نے پردہ کر لیا، اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. جب بھی میں کہیں جاتی ہوں تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ارشیا نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، یا جو بھی کوئی مجھے پوچھتا ہے تو ساتھ ہی میری مما بولتی ہیں کہ ہاں یہ کرتی ہے پردہ. مطلب اللہ تعالیٰ آسانیاں خود پیدا کرتے ہیں الحمدللہ.
اس لیے جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خود بخود آسانی پیدا کر دیتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے طرف چل کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آتے ہیں. یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پردہ کرے تو اس کو بہت آرام سے، بہت پیار سے، بہت حکمت سے اس کو بتانے کی ضرورت ہے. بہت حکمت سے اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ پردہ کر لیں. اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائیں. جب اللہ تعالیٰ کی پہچان کسی کو ہوگی نا تو پھر وہ پردہ بھی کرے گی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی کسی کو نہیں ہے وہ پردہ نہیں کرے گی. کیونکہ جب میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھی، دین سے بہت دور تھی، تو میں بھی شادی وغیرہ پہ جاتی تھی، کسی فنکشن پہ جاتی تھی تو کبھی کر لیتی تھی حجاب، کبھی نہیں کرتی تھی، کبھی بال کھول لیتی تھی. اور مجھے ہوتا تھا کہ بابا مجھے کیسے کہتے ہیں کہ دوپٹہ لو اور مطلب بال نہ کھولو، یہاں کبھی مطلب اس طرح کیوں کہتے ہیں. مجھے چڑ چڑھتی تھی بابا کی باتوں سے کہ اس طرح کیوں کہتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں تھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب کہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. اس لیے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائیں گے نا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، تو پھر وہ خود بخود اپنے شوق سے، محبت سے پردہ کریں گی. کیونکہ جب ان کے دل میں شوق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی نا، وہ اپنے آپ پردہ کریں گی. آپ سامنے نہیں بھی ہوں گے تب بھی وہ پردہ کریں گی. اگر آپ نے زور زبردستی کی تو انہوں نے آپ کے سامنے تو پردہ کر لیا، لیکن اگر آپ سامنے نہیں ہیں انہوں نے اتار دیا. کیونکہ آج کل اتنا فتنہ پھیل چکا ہے، ہر جگہ عورت، بازاروں میں عورتیں، بینک میں عورتیں، ٹی وی چینلز پہ، ہر جگہ پہ عورتیں. اور اس دور میں اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے یا کوئی شوہر، کوئی بھائی اپنی بہن کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کر لو، تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو خود کہتے ہیں کہ آپ پردہ کر لو. اور پھر وہ بہنیں یا وہ بیویاں پردہ نہیں کر پاتی کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے پردہ کرنے کی، عادت ہی نہیں ہے پردے کو دیکھنے کی. ہم سمجھتے ہیں پردہ کر لیا تو ہم دوسروں سے بہت دور چل جائیں گے، ہم بیکورڈ ہو جائیں گے. ہم پردے میں کھائیں گے کیسے، پردے میں کام کیسے کریں گے، پردے میں یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جانے دیتا. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، تاکہ سب کے لیے آسانی پیدا ہوں. جو بہنیں پردہ کر رہی ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوں، ان کے لیے اچھے اچھے رشتے آئیں. کیونکہ جب ایک شوہر آپ کو پردہ کرنا نہیں دے رہا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اب بہت سی بہنیں یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر ہم نے پردہ کر لیا تو ہماری ساس ہمیں تانے دے گی، ہمیں شوہر ہمیں تانے دے گا، ہم کیا کریں گے. ہم پردہ کرنا چاہتی تو ہیں لیکن کریں تو کیسے کریں، ہمارے گھر والے ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنا سر کور کرنا شروع کریں، اپنے بال کور کرنا شروع کریں، کپڑے لوز پہننا شروع کریں. باہر جاتی ہیں تو آپ گاؤن پہننا شروع کریں، نقاب کرنا شروع کریں. اور آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو، اپنی ساس کو، اپنے شوہر کو بتانا شروع کریں کہ میں کرنا چاہتی ہوں، یا ان کو راضی کرنا شروع کریں. پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دل بدل دیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ نہ کرے آپ اپنا گھر چھوڑ کے آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نیت کریں کہ میں نے پردہ کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کے پھل دیتے ہیں. کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. نیت یہی رکھیں کہ میں نے پردہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی پیدا کر دیں گے اور آپ پردہ انشاءاللہ کر لیں گی. اور ایک بہت خوبصورت دعا ہے، ان میریڈ لڑکیاں، بچیاں اور میریڈ سب یہ دعا بہت بہت خوبصورت دعا ہے، یہ کریں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سوچ عطا کریں، ایسے ایسے ہمسفر عطا کریں جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. کیونکہ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ اگر آپ کو نیک اور صالح شوہر ملے، نیک اور صالح ہمسفر ملے، تو آپ کو خود بھی نیک بننا پڑے گا، اس کے قابل بننا پڑے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہو، میرا شوہر ایسا ہو، تو پھر آپ کو خود بھی ایسا بننا پڑے گا. یہ دعا بہت خوبصورت ہے. ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز میں فارغ ہوتے ہوئے کبھی بھی آپ بیٹھی ہیں، فری بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سوچ عطا کریں گے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو متقیوں کا امام بنا دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ ویک ہیں، پریشان ہیں، اور آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ پراپر پردہ شروع کریں، مطلب ڈائریکٹ پردہ شروع کریں. حکم تو ڈائریکٹ پردہ کرنے کا ہی ہے، جیسے پردہ ہیڈ ٹو ٹو، اپنے گلوز پہنے ہیں، اپنے ساکس پہنے ہیں، لیکن آپ اتنا زیادہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیں. تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پردہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کا پردہ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا معیار ہے. تو یہ دھیان لیں کہ جب آپ ہاتھ اور پاؤں کا پردہ نہیں کریں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاتھ اور پاؤں سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ عورت کیسی ہے. پردہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے. ہم نے پردہ کرنا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پوری طرح عمل کرنا ہے. ہم نے اپنے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کرنی انشاءاللہ. مجھے یاد ہے جب میں نے پردہ کیا تھا تو سٹارٹنگ کے ڈیز میں مما کے ماموں آئے تھے گھر پہ. تو مما نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ سامنے آ کے نا سلام لے لو. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ محرم ہے ہمارے. اس وقت مجھے یہ لگا تھا کہ یہ نامحرم ہے، اور میں بہت پریشان تھی. میں جانا نہیں چاہتی تھی کہ میں نہ جاؤں ان کے سامنے اور جا کے سلام دوں. لیکن مما نے فورس کیا تو پھر میں چلے گئی، اور پھر واپس آ کے اتنا روئی کہ میں نے نہیں جانا تھا، مما نے مجھے بھیج دیا. میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی. لیکن الحمدللہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو آپ کے مما کے ماموں ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے محرم ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو بھی اپنا محرم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، چاچو ماموں خالہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ہوتے نہیں ہیں. ریل والے چاچو ماموں یا خالہ کوئی بھی نہیں ہوتے. ہم کسی کو بھی بنا لیتے ہیں. ریل والے ریل ہی ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بھی آپ کو کہہ دینے سے کہ چاچو ہیں یا خالہ ہیں یا آپ کی پھپھو ہیں، آپ کے کہہ دینے سے وہ ریل والے نہیں ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.